بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا کیا حال ہے؟ میں آپ کا دوست، آپ کا ٹیچر طارق محمود تعمیر ذات کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری جو ویڈیوز چل رہی ہیں ایڈیم ڈیکوڈنگ پر، ان کی بہت پذیرائی ہو رہی ہے. ہماری ان سیریز کا کیا نام ہے؟ ایڈیم ڈیکوڈنگ. ٹھیک ہے نا؟ ادھر میں دوبارہ آپ لوگوں کے لیے لکھتا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایڈیم ڈیکوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایڈیمز کو آسان کر کے سمجھانا. اس کے جو چھپے ہوئے الفاظ ہیں، ڈھکے چھپے الفاظ میں جو کچھ وہ جو ہے نا فگریٹیولی کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کو سمجھاؤں. جیسے اس دن میں نے بتایا تھا ٹو رائڈ اے ہائی ہارس، ایک شخص اونچے گھوڑے پر سوار ہے تو بہت مغرور ہے، بہت ہواؤں میں اڑ رہا ہے. سب سے پہلے اسٹوڈنٹس میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج آپ کو کون سے ایڈیمز بتاؤں گا اور کون سے ایکسپلین کروں گا. جب آپ یہ کلاس، یہ لیکچر لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سارے ایڈیمز یاد ہو چکے ہوں گے. یہ ایک طریقہ میں نے اپنانے کی کوشش کی ہے. اس طرح میں ایک ایسی کلاس بھی ارینج کرنا چاہتا ہوں دن میں 50 ایڈیم بھی ہوں، اس میں 10 یا 15 دن کی کلاس ہو. جب آپ جائیں تو آپ نے 400-500 ایڈیم سیکھے ہوئے ہوں اور آپ انشاءاللہ سیکھے ہوئے ہوں گے. مگر اس کے لیے کویسچن یہ ہے کہ اس کی سٹنگ آور بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کا سٹنگ کا ڈیوریشن بہت زیادہ ہوتا ہے. مائی students from different parts of the world have asked me to include English as well, to incorporate English as well in my lectures because they find it very difficult. So idiom decoding is a way to judge an idiom from its wordings and to, you can say, guess the sense of that, guess the meaning of that idiom. Okay? Now I will take you to the board. I want to tell you 5 idioms. I am going to discuss I'm going to tell you 5 idioms which I am going to discuss today. Okay, come with me. Our first idiom is in hot water. I will explain it later. What does it mean? Second is out of the blue. Third is to spill the beans. Third is to spill the beans. Okay. Fourth is to throw in the towel. Throw in the towel. 5 is back to square one. ابھی میں اسٹوڈنٹس آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے الفاظ سے آپ نے کیسے ڈیکوڈ کرنا ہے بغیر پڑھے ہوئے. آپ نے انہیں گھر میں نہیں پڑھا مگر ایگزام میں آ جاتے ہیں. وہاں اس طرح اس فارمولے کو یوز کرتے ہوئے، جیسے الجبرا کا ایک فارمولہ ہوتا ہے a+b ہول اسکوائر از اکول ٹو a اسکوائر پلس b اسکوائر پلس 2ab. ایک طریقہ ہوتا ہے. تو مجھے some students have also asked me to explain the idioms sometimes in local languages. I will try to express those idioms sometime if I had some words. Okay. تو سب سے پہلا ہے in hot water. In hot water, what does it mean in hot water? If somebody is standing in hot water, he is knee deep in the hot water or he is waist deep in the hot water, so he will be easy or he will be in difficulty. He will be in a difficulty. Okay. So for example, I will tell you the sentence later on after this. In hot water, اس کی ہسٹری کیا ہے؟ واٹ از دا ہسٹری آف دس ایڈیم؟ فرام ویئر ڈڈ دس ایڈیم اسٹارٹ؟ یہ ایڈیم اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ 16th سینچری میں، 1570 میں یا 1580 کے دور میں، اس زمانے میں 1560 میں یا آگے پیچھے، تو ایک انگلش رائٹر تھے جارج پٹنہم. انہوں نے اپنی رائٹنگ میں ہاٹ واٹر کو ڈیفیکلٹی کے لیے استعمال کیا تھا. فلاں از ان ہاٹ واٹر، فلاں از ان ہاٹ واٹر. ہاٹ واٹر میں ہونا کوئی خوشگوار ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے، جو ہے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اب میں آپ کو اس کا سینٹینس بتاتا ہوں. جتنا شارٹ بتاؤں گا انشاءاللہ آپ اتنی جلدی اچھا یاد رکھیں گے. واٹ از دا میننگ آف ٹو بی ان ہاٹ واٹر؟ ٹو بی ان ڈیفیکلٹی. The director of the academy made a wrong decision and now he is in hot water. The director of the academy made a wrong decision and now he is in hot water. اس نے ڈائریکٹر نے پرنسپل کو برطرف کر دیا. You can say
sacked the principal, he fired the principal, and principal was a very competent person. وہ ڈائریکٹر کے پاس سے وہ بندہ چلا گیا ہے جس کا پرنسپل تھا جو، اور وہ ایک قابل انسان تھا. تو ڈائریکٹر نے کیونکہ پرنسپل کو ڈسمس کر دیا ہے، اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا ہے، سو فائرڈ، اسے ملازمت سے نکال دیا، مگر اب ادارے میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. تو ہی از ناؤ ان ہاٹ واٹر. ابھی سیکنڈ ایڈیم پہ چلتے ہیں. آؤٹ آف دا بلو، یہ انگلش کلچر میں اس طریقے سے آیا کہ آؤٹ آف دا بلو کا مطلب یہ ہے کہ مائی فرینڈ کیم آؤٹ آف دا بلو. جب کوئی چیز اچانک ہو جائے جس سے آپ حیران ہو جائیں، آؤٹ آف دا بلو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان نیلا ہے اور اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ بادل گرجنے لگتے ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے. تو ان ایکسپیکٹڈلی، something which happens unexpectedly in a very surprising way, you are not ready for that, so that is called out of blue. There are no signs of rain, the sky is clear. Okay, sky is clear, student, you are getting my point? Sky is clear, there are no chances of rain, everything is going smoothly. Suddenly clouds gather in the sky and it starts flashing, and rain also begins. So you can say there is a person who has no hope of getting a job. He has asked someone for his favor. He has asked his friend for some favor to get him appointed. ایک شخص ہے، اس کو ملازمت میں کوئی چانس نہیں ہے. he has asked his favor. اس نے اپنے دوست سے کہا ہے کہ اگر کوئی ملازمت ہو تو مجھے بتا دینا. اور اچانک suddenly out of the blue the person comes and give him appointment letter, job letter. So his job letter came out of the blue. اس کی نوکری کا، ملازمت کا جو وہ لیٹر ہے وہ out of the blue آ گیا. ٹھیک ہے نا. My friend who lives in Lahore came to Quetta as a surprise visit. He came to Quetta as a surprise visit. وہ آپ کا دوست لاہور میں ہے، وہ کوئٹہ آیا آپ کو سرپرائز وزٹ دینے کے لیے. So he gave you a surprise visit. When you see him, you say, my friend appeared out of the blue. میرا دوست ایسے اچانک ظاہر ہو گیا. آسمان پر بارش کے امکانات نہیں ہیں مگر بارش ہونے لگ جائے. دو ایڈیم. پہلا کیا ہے؟ ان ہاٹ واٹر، گرم پانی میں اگر آدمی میں ہے، اگر ایک شخص گرم پانی میں ہے، if a person is standing in hot water, so he is in trouble. Out of blue، آسمان بلو ہے مگر اچانک بارش ہونے لگ جائے، جس چیز کا امکان نہیں ہے وہ کام ہو جائے. تو I got my appointment letter out of the blue. So کہ the news of the death of that person, for example, there is some person, very famous person, so unfortunately he suddenly dies. So his name is James or George. So we can say the news of George death came out of the blue. So the news of George's death came out of the blue. You were not expecting that. Now we are coming to third idiom, spill the beans. Beans جو ہے یہ لوبیا وغیرہ کو کہتے ہیں. Beans, we cook that. Beans, you can say these are kind of pulses. Okay, this is a kind of pulse, big pulse. So ایک قسم کی دال ہوتی ہے موٹی. یہ جو ہے آپ نے کسی چیز میں چھپائے ہوئے ہیں اور یہ آپ سے گر پڑے تو وہ جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریویل اے سیکرٹ، کوئی سیکرٹ کا ظاہر ہو جانا. ٹھیک ہے، کسی چیز کو جب آپ چھپا رہے ہیں، ٹو ریویل ٹو اسپل دا بین. اسپل کا مطلب ہوتا ہے گر پڑنا. ٹھیک ہے نا، اسپل کا مطلب ہوتا ہے گر پڑنا. مثال کے طور پر جیسے پانی کا کوئی برتن ہے تو اسے پتھر لگے، پانی اس پتھر کی وجہ سے اس پانی کے برتن میں سوراخ ہو جائے، اور پھر ہم کیا کہیں گے؟ واٹر اسپلڈ آؤٹ آف دا کنٹینر. تو اسپل جو ہے بہنے کو بھی بولتے ہیں، کسی چیز کا یوں گر جانے کو بھی بولتے ہیں. اسپل دا بینس کا مطلب ہے سیکرٹ کا آؤٹ ہو جانا، کسی the revelation of a secret. Spill the beans. Hot water mean in trouble, out of the blue, unexpectedly, and to spill the bean. ابھی ہم اس کا بتاتے ہیں to reveal secret، اسی راز کا افشا ہو جانا، ظاہر ہو جانا. He accidentally spilled the beans about the surprise party.
ایک سرپرائز پارٹی چند دوستوں نے رکھی ہوئی تھی کسی دوست کے لیے. ایک دوست کے منہ سے غلطی سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس سے اس دوست کو جس سے چھپا رہے ہیں پتہ چل جاتا ہے, یا ہم یوں بھی کہتے ہیں پلیز اسپل دا بین, ٹیل می ویئر از مائی موبائل فون. کسی شخص نے آپ کا موبائل چھپایا ہوئے, آپ کا دوست ہے مذاکراً یا جو بھی ہے, آپ بولتے پلیز اسپل دا بینز, یہ راز ظاہر کر دو. ویئر از مائی موبائل, ویئر آر یو ہائڈنگ مائی موبائل. یہ آ گیا ہمارا تھرڈ ایڈیم. فورتھ, تھرو ان دا ٹاول. یہ پرانے دور میں اٹ اسٹارٹیڈ فرام دا اولڈن ڈیز آف باکسنگ, وین باکسنگ اسٹارٹیڈ ان دا ورلڈ. سو دیر واز you can say a system, a tradition that when a boxer was in the ring and he was fighting with his opponent and he could not continue the fight, جب ایک باکسر اپنی فائٹ کو جاری نہیں رکھ سکتا تھا, so it is a sign of defeat, okay, when you give up. تو اس کے کوچ کو یہ اجازت ہوتی تھی کہ وہ ارینا میں, وہ جہاں باکسنگ لڑی جاتی ہے نا, اس کے ارینا میں ٹاول پھینک دے. ٹاول پھینکنے کا مطلب ہے ہار جانا, جسے بولتے ہیں نا پشتوں میں بولتے ہیں زمات یما, ٹھیک ہے. لوکل لینگویجز میں بھی تھوڑے سے ایڈیم کبھی کبھی سمجھائے جا سکتے ہیں, زمات یما, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ یا زہار منما, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے میں ہار مانتا ہوں, آئی ایڈمٹ مائی ڈیفیٹ, اوکے, آئی گیو اپ. A boxer is fighting in the ring, but he is in a very, you can say, bad condition. He cannot continue the fight. The opponent is very strong. So the coach of this boxer would throw the towel in the arena. وہ arena میں ہی پھینک دیا کرتا تھا towel. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ باکسنگ روک دو, ہمارا باکسر ہار گیا, ہم تسلیم کرتے ہیں. تو ہارنے والے باکسر کا کوچ جو ہے وہ ٹاول پھینک دیتا تھا, ٹھیک ہے. پشتوں میں بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں زمات یما یا زخپل ہار منما, ٹھیک ہے, اس طریقے سے. تو کیونکہ اس کا پشتوں میں بڑا ایگزیکٹ موجود ہے تو اس لیے ہم نے اس کو آپ کو سمجھا دیا. اٹ از آور کلچرل لینگویج ایز ویل. ابھی ہم آتے ہیں بیک ٹو اسکوائر ون. ایک شخص, a person is sent back in a game. And this started from the card games. کارڈ پر جو گیمز کھیلی جاتی تھی اس میں لوگ اپنے جو تھے نا وہ پانز وغیرہ لے کر, گیٹھیاں وغیرہ لے کر چلتے تھے, مگر کسی بندے کو اگر سزا ملتی تھی یا وہ مسٹیک کرتا تھا تو اس کی وہ جو ہوتے ہیں نا, کیا نام ہے, پانز وغیرہ جو ہوتے ہیں, گیٹھیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں, تو اس کو واپس سٹارٹ میں رکھ دیا جاتا تھا. جیسے لوڈو میں ہم وہ سنیک والی گیم کھیلتے ہیں اور لیڈر والی گیم کھیلتے ہیں, تو کوئی بندے کے جو ہے نا اگر لیڈر پر آ جاتا ہے تو اوپر چلا جاتی ہے, اس کو اوپر چلا جاتا ہے, اور وہ جب جو سنیک پر اگر اس کا آ جائے تو اس کی وہ جو ڈاٹس ہوتی ہیں اس کو واپس نیچے لے آیا جاتا ہے. تو بیک ٹو اسکوائر ون کا مطلب ہے کہ یو آر سینٹ بیک ٹو دا اسٹارٹ, اوکے. آپ کی ساری ترقی ضائع ہو گئی اور آپ واپس دوبارہ سے زیرو پر آ گئے, واپس اسکوائر ون پر آ گئے. اسکوائر ون کھانے بنے ہوتے ہیں کارڈ والی گیم میں, آپ اوپر جاتے جا رہے ہیں, آپ نیچے آ گئے. انگلش میں ایکسپلین کرتا ہوں. پہلے بتاتا ہوں کہ دس ایڈیم کیم, یہ ایڈیم آیا فرام بورڈ گیمز, بورڈ گیم سے آیا. ان دیز گیمز, ان کھیلوں میں کیا ہوتا تھا, اے پلیئر از سینٹ بیک ٹو دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. ایک شخص کو اسٹارٹنگ پوائنٹ پر اس کی جو گیٹ ہوتی ہے یا اس کا جو پان ہوتا ہے, مہرا ہوتا ہے, اس کو دوبارہ ابتدائی جگہ میں لے آتے ہیں. فار میکنگ اے مسٹیک اور فیلئر. وین سم باڈی میکس اے مسٹیک ان بورڈ گیمس, سو ہی از سینٹ بیک ٹو اسکوائر ون. یہ زندگی میں بھی ہوتا ہے. اب ہم اس کا سینٹینس پڑھتے ہیں. He worked very hard for his success. اس نے اپنے کامیابی کے لیے بہت محنت کی مگر نہ کامیاب ہو سکا. تو کیا ہوا, بٹ فائنلی, اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا سینٹینس آپ کو بتاتا ہوں, اوکے. اس نے بہت کوشش کی آگے بڑھنے کی,
مگر جب بھی وہ جاتا تو حالات یا اس کی غلطیاں اس کو اسکوائر ون پر لے آتی. He worked very hard in his life to progress, but whenever he moved forward, circumstances or his mistakes sent him back to the square one. وہ نمبر ون خانہ جہاں سے وہ چلا ہوتا ہے، حالات یا اس کی غلطیاں اس کو وہیں پر لے آتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسی کے ساتھ میں آج کا اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. ایک بار یہ ریوائز کرتا ہوں، آپ یہ دیکھیں، آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے. ان ہاٹ واٹر، گرم پانی میں ایک شخص کھڑا ہے تو وہ اچھا کھڑا ہے یا تکلیف میں، تو ہی از ان ڈیفیکلٹی. آؤٹ آف دا بلو، نیلے آسمان سے بارش شروع ہو جانا، غیر متوقع طور پر کچھ ہو جانا. تھرڈ، ٹو اسپل دا بینس ٹو ریویل اے سیکرٹ. فور، تھرو ان دا ٹاول، اپنی شکست مان لینا، ٹھیک ہے، ہار مان لینا. اس کے دو ہیں، ٹو گیو اپ یا اپنی ہار مان لینا. لاسٹ ہے بیک ٹو اسکوائر ون، جہاں سے آپ آگے گئے ہیں آپ کی ترقی ساری ختم ہو گئی آپ کی غلطیوں کی وجہ سے، اور آپ سٹارٹنگ پوائنٹ پر آگے. اسٹوڈنٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ایڈیمز کی ہماری جو ویڈیوز جاری ان کو بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اپنا وہ بھی بھیجتے ہیں، کمنٹس بھی بھیجتے ہیں، اور اپنے ویوز بھی آپ لوگوں کے نظر آ رہے ہیں. تو ہم آہستہ آہستہ آپ کی کوشش کریں گے کہ آپ کی انگلش کو نیکسٹ لیول تک لے جائیں. تب تک کے لیے اجازت. اوکے، اللہ حافظ.